بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا تمرین افتاء کا تیسرا سبق ہے، اور آج کے سبق میں جو ہم باتیں پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ پہلے ہم پڑھ چکے تھے کہ سوال کو کیسا سوال وصول کرنا چاہیے، اور پھر اس میں ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے یا نہیں۔ آج یہ پڑھیں گے کہ سوال وصول کرنے کے بعد ہمیں مفتی کو کیا چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ مفتی نے جب سوال وصول کر لیا تو اب دیکھیں کہ سوال میں نقص ہے یا ابہام ہے یا اضافہ ہے۔ اگر سوال مفتی چاہیے کہ مستفتی کے سامنے ہی سوال کو غور سے پڑھے، غلطیوں کو درست کرے، نامکمل الفاظ کو مکمل کرے، وہیں بیٹھ کر اس کے سامنے ہی غور سے توجہ سے پڑھے۔ اگر سوال ناقص یا مبہم ہو تو قابل وضاحت امور خود سائل سے سوال نامہ پر لکھوائے۔ اگر وہ موضوع الفاظ نہیں لکھ سکتا تو آپ اسے املا کروا سکتے ہیں، یا خود بھی آپ ان سے لے کر ان کے سامنے لکھ سکتے ہیں۔ اگر سوال میں اضافے کا موقع نہ بنتا ہو تو جواب میں یوں لکھیں کہ سائل نے زبانی طور پر اضافی بات بتائی، اگر یہ صحیح ہے تو، یا یوں لکھے جیسا کہ سائل کے زبانی بیان سے معلوم ہوا، آگے جواب لکھ دیں۔ دیکھیں، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے پاس ایک شخص ایک تحریری استفتاء لایا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس میں یہ بات درج نہیں ہے کہ جو شخص طلاق دینا چاہتا ہے اس نے نکاح کے بعد صحبت کی ہے یا نہیں، کیونکہ اس سے حکم بدل جائے گا۔ اس نے کہا کئی سال نکاح کو ہوئے ہو گئے ہیں، صحبت ضرور کی ہے۔ حضرت نے فرمایا اس میں تو یہ نہیں لکھا، اگر تم یہ بات صرف زبانی کہتے ہو تو مسئلہ کا جواب بھی زبانی سن لو، یا اس میں لکھوانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اس میں لکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تب اس میں یہ بات لکھ کر دو، تو تب اس شخص نے وہ بات اس میں لکھ دی تو حضرت نے اس کا جواب لکھا۔ دیکھیں، سوال کی تکمیل کوشش کریں، سائل سے خود کروائیں، کیونکہ سائل اپنے انداز میں جو سوال اصل صورت ہے اس کے ذہن میں اس کی نوعیت یوں ہے، وہ اسی کو اصل کو وہ لکھے گا۔ جواب کی توضیح اور اس میں درج حقائق کی صحت کی تمام ذمہ داری سائل پر ڈالے۔ جواب مبہم ہو تو خود سے اس کا کوئی مطلب متعین کر کے جواب نہ لکھیں، سائل کا مطلب کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ جب سوال میں ایسا ابہام یا اجمال ہو جو سمجھ میں نہ آئے تو مستفتی کو بالمشافہ حاضر ہونے کا کہیں۔ ڈاک کے ذریعے، خط کے ذریعے، میسج کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے جو سوال آئے ان سوالوں کی وضاحت نہ کریں جب تک اس کے اندر مکمل بات واضح نہ ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد تردید یا تشقیق ممنوع ہے، یعنی جواب کبھی تردید یا تشقیق کے ساتھ نہ دیں، یعنی یوں نہ لکھیں اگر سائل کی نیت یہ تھی تو حکم یہ ہوگا، اگر یہ نیت تھی تو حکم یوں ہوگا، یا فلاں صورت ہو تو یہ حکم ہے، وگرنہ یہ حکم ہے۔ اس سے جعل سازی اور غلط بیانی کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے۔ سائل کو جس صورت میں فائدہ ہوتا ہے وہ دانستاً یا نادانستہ، شعوری یا لاشعوری طور پر اس کا دعویٰ کرنے لگتا ہے۔ ان شقوں کے خلط ہونے کا امکان ہے، تو ہر سائل کو اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ ہر شق کا جواب علیحدہ علیحدہ کر کے اس کے صحیح محمل پر منطبق کر سکے۔ لہذا سوال وصول کرتے وقت غور سے پڑھ کر تردید یا تشقیق کر کے سوال کو واضح طور پر آپ لکھ لیں یا ان سے خود لکھوا لیں، مگر جواب میں تمام صورتیں نہ لکھیں۔ تنقیح کرتے وقت اشارہ و کنایہ میں بھی سائل کو نہ پتہ چلنے دے کہ کون سی صورت میں اس کا فائدہ ہے، اس حقیقت کو واضح کروائیں، یا کون سی صورت میں اس کا نقصان ہے، اس کو مبہم رکھیں۔ اس قسم کا بالکل سائل کو آپ موقع نہ دیں، نہ اشارے سے، نہ کنایہ کے طور پر، بالکل ایسا نہ ہو۔
حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک واقعہ لکھا ہے، حضرت سے منقول ہے کہ ایک قصبہ میں غلطی سے رضعی بہن کا نکاح بھائی سے ہو گیا۔ یہ بے خبری میں ہوا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ دودھ پلانے والی کو چاہیے کہ وہ اس بات کو مشہور کر دے سب میں کہ میں نے فلاں جگہ پر فلاں کو دودھ پلایا ہے۔ تو نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد پتہ چل گیا کہ بھئی انہوں نے تو آپس میں دودھ پیا ہے۔ علماء سے جب سوال پوچھا گیا، سب نے حرام بتلایا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے کہ مجھ سے کہا گیا کہ اے جی اس میں تو بدنامی ہوگی۔ حضرت فرماتے میں نے کہا اس میں بدنامی نہ ہوگی کہ بہن بھائی ایک جگہ جمع ہے، اس بات میں تو میں نہیں بدنامی ہوگی۔ اس نے کہا وہ تو دودھ تو رہا بھی نہیں تھا، ویسے ہی وہ نگل گیا۔ حضرت نے فرمایا دودھ تو نگل گیا تھا، حرمت تو نہیں نگلی تھی، وہ تو اس کے پیٹ میں بیٹھ گئی تھی۔ حضرت نے اس انداز میں جواب دیا۔ پس وہ غیر مقلد کے ہاں دہلی میں پہنچا، کسی نے کہہ دیا کہ اگر 5 گھونٹ سے کم پیے ہوں تو حلال وگر نہ حرام۔ پس سائل نے سن کر فوراً سوال قائم کیا، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زائد جس نے ایک عورت کا دودھ 5 گھونٹ سے کم پیا ہے اور ہندہ جس نے پوری مدت اس عورت کا دودھ پیا ہے تو یہ ہندہ اس زید کے نکاح میں حلال ہے یا نہیں؟ بینو توجرو۔ پس کیا تھا، انہوں نے لکھ دیا کہ حلال ہے۔ ان کے ہاں تو مسئلہ یہی ہے کہ 5 گھونٹ سے غیر مقلدین کیا۔ تو ایک حنفی عالم سے بھی فتویٰ، حنفی عالم نے بھی فتوے کو دیکھ کر کہا ہے کیا حرج ہے، یہ بھی تو ایک مذہب ہے۔ مگر دیکھیں پوچھنا تو یہ ہے کہ آیا سوال کا واقعہ سن کر جواب تراشا گیا؟ وہاں بیٹھ کر کسی نے گھونٹ شمار کیے تھے؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سوال کو غور سے توجہ سے سنیں اور پھر سوال کی تنقیح کے دوران کوئی ایسے الفاظ نہ کہیں جس سے اس کو جواب کی طرف اشارہ یا کنایہ۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ کھود کرید کیوں کی جائے؟ یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ المفتی یفتیٰ بدیانت، کہ مفتی کو چاہیے کہ دیانت پر فتویٰ دے دے۔ المفتی یفتیٰ بدیانت ان کے اصول کے تحت مفتی سے جو پوچھا جائے اس کے جواب میں جو شرعی حکم بنے وہ بتا دے، مفتی جانے اور اسی کی بلا جانے۔ مفتی کو کھود کرید کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سوال کا تعلق محض حقوق اللہ سے ہو، کسی انسان پر اس کی کوئی زد نہ پڑتی ہو اور سائل محض یہ معلوم کرنا چاہتا ہو کہ ما بینہ و بین اللہ اس مسئلے کا کیا حکم ہے تاکہ اپنی ذات کی حد تک عمل کر سکے، تب تو فتویٰ محض فتویٰ ہے۔ اور جو چیزیں ہم نے اوپر بیان کی ہیں ان کے تحت تحقیق تفشیش کے بغیر ہی کیا دے دینا چاہیے؟ جواب دے دینا چاہیے۔ لیکن اگر سوال کا تعلق سائل کے علاوہ کسی اور انسان سے بھی ہے اور سائل مفتی کی مہر اور دستخط کو کسی کے خلاف حجت کے طور پر استعمال کرے گا تو یہ فتویٰ اب صرف اخبار عن الشرع نہیں رہا بلکہ ایک اعتبار سے التزام علی الغیر بھی بن چکا ہے۔ اگر مستفتی کو اپنی ذات کی حد تک قلبی اطمینان چاہیے تو زبانی جواب کافی ہے۔ مہر اور دستخط پر اصرار کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے مفتی پر احتیاط لازم ہے کہ کوئی شریعت سے کھلواڑ کر کے اس کے دستخط اور مہر کی غلط استعمال نہ کرے، مفتی کے دارالافتاء کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ تو اس لیے اس کے بعد جواب کیسا دینا چاہیے، یہ تو سارے سوال کے متعلق میں نے ذکر کیا ہے، آگے ہے کہ جواب کیسا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم یہی پڑھیں گے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔